الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت گرامی قدر احباب یاد رکھو دین دے اندر انسان دی بڑی قدر و قیمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دی ہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے میں کوئی اسکالر نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، کوئی محدث نہیں، مفسر نہیں، ایک سادہ جا درویش جا بندہ میرے ذہن وچ کچھ چیزاں ہوندیاں رہندیاں جڑیاں میں تواڈے نال شیئر کرنا کہ اگر تسی کسے بندے نال اس وجہ تو ناراض ہوندے ہو کہ انہیں ایک اسلامی سٹیکر جدے اتے کوئی اسلامی عبارت لکھی سی وہ مشین تو اٹھا کے تے کوڑے دانے پھینک دیتا ہے، لہذا وہ بندہ واجب القتل ہے، تو پھر سوال پیدا ہوئے گا کہ ساڑیاں گلیاں وچ بازاراں وچ
ساڈے گھراں دے چار چفیرے جڑے قرآن مجید دے اوراق اور مقدس کاغذات ردی کاپیاں جنہ اتنے خوبصورت دینی گلاں اسلامی گلاں درود و سلام قرآنی آیات اور حدیث لکھی ہیں تے وہ قدمہ تھلے آندیاں پھر دیاں وہ پھر جڑا ساڈا معاشرہ ہے انہاں وچ تسی دوجیاں بندیاں مسلماناں تے کدی نہیں سزا دیتی۔ جرم ایک ہی ہے کہ ایک بندے نے میں نہیں پتا واقعہ کی ہوا ہے میں سنیا ہی کہ ایک سٹیکر لا کے وہ پھینک دیتا ہے ڈسٹ بن نے جیا کسی جگہ تے پتہ نہیں پھینکیا یا نہیں پھینکیا، لیکن اگر پھینکیا ہے بفرض محال اگر پھینکیا ہے تو سوال ہے کہ ساڈے معاشرے وچ بھی تے ہر روز ہی وہ جرم ہوندا پیا ساڈیاں گلیاں تے بازار انہاں ورکیاں نال اوراق نال بھرے پین جنہاں وچ یہ چیزاں لکھی ہیں تو تانوں یہ کس اختیار دیتا ہے کہ جیڑا بندہ کاغذ دی بے حرمتی کرتا ہے وہ واجب القتل ہو گیا؟ تو جو اگر وہ واجب القتل ہے تو بندے ساڑیاں گلیاں کتنے میرے نال اتفاق کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے تہاڈی اپنی مرضی اور چائس کے بعد میں اپنی رائے پیش کر رہا ھذا ما عندی، یہ میرا اوپینین ہے، یہ میرا سوچنے کا انداز ہے۔ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں کہ اگر کاغذ دی بے حرمتی جرم ہے تو اے جرم تے ساڑیاں گلیاں تے بازاراں وچ روز ہوندا ہے۔ تسی ہو سکتا ہے امرود لو تے اودے تے 4 حدیثاں لکھیاں ہون جس کاغذ تے تانوں امرود دتا گیا کٹ کے، تسی کوئی اور چیز خریدتے ہو تو اس ردی تے پتہ نہیں کی لکھیا ہو، تہاڈیاں اخباراں تے پتہ نہیں کی لکھیا ہو، تسی پتہ نہیں کس کس جگہ تے یوز کر رہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم جرم کرے تو وہ تے گستاخ ٹھہریا، تو جڑا کلمہ پڑھ کے جرم کر رہا ہے وہی وہ دے نال ڈبل گستاخ نہیں بنتا؟ کی خیال ہے؟ کیونکہ انہیں تو منیا ہی نہیں کلمے نے تو وہ کر رہا گستاخی، اسی مان کے گستاخی پہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تسی کوئی قانون بنایا ہے تو ایک قانون دا قانون ہوندہ ہے the rules are equal for anyone، قانون پھر ساریاں واسطے برابر ہوندہ ہے، کچھاں واسطے اور تے کچھاں واسطے اور نہیں ہوندہ، قانون سب واسطے برابر ہوتا ہے۔ پھر ایک ہی مطلب ہے وہ کرے تے جرم ہے، اسی کریے تے جرم نہیں، ایسا کیوں ہے؟ سو میرے عزیزو اور ساتھیوں، ساڈے اندر بھی یہ غلطیاں موجود ہیں۔ اسی مسلمان ہاں، کیا حضور نے نہیں فرمایا جڑا ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں؟ تو کون ہے جڑا ملاوٹ نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا جڑا سود لیندا ہے وہ اللہ نال جنگ کرتا ہے؟ تو کتنے بندے سود دا بزنس کرتے ہیں، سود لیندے دیندے سارے؟ حضور نے نہیں فرمایا رشوت لینے والا دوزخی ہے؟ کتنے جڑے لیندے تے دیندے؟ حضرات محترم یہ سارے جرم نے جڑے ساڈے معاشرے وچ دن رات ہوندے، لیکن اسی کسی ایک بندے نو پکڑ کے اتھی عدالت لا کے سزا دین دا ساڈے کول کی اختیار آ گیا ہے؟ بھئی عاشق بنو، رب دا نام جے عاشق بنو، لیکن عاشق بنو، جج نہ بنو۔ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عاشق بنو، جج نہ بنو۔ اس طرح تے پھر جیڑا بندہ دل کرے گا کل نو ایتھے کسے بندہ کو ویکھے گا داڑھی نو شیو کرا دیا کسے، وہ اتھے انہوں کوٹ کڈے گا تو میرے نبی دی سنت دی بے حرمتی پہ کرنا ہے، تیری ایسی دی تیسے۔ وہ داڑھی منڈانا بھی تو سنت دی بے حرمتی نہیں، تو وہ سارے کردے پے ہو، تو کل نو ایتھے کو تو انہوں کوٹ کڈے گا ہاں بھی گل کر تو میرے نبی دی سنت دی بے حرمتی پہ کرنا ہے۔ اذان ہوئی ہے بندہ بزنس پہ کرتا ہے، کاروبار پہ کرتا ہے، تو وہ کاروبار کرنا شریعت اس میں ممنوع ہے، تو پھر انہوں نے لڑو گے؟ عزیزوں اور ساتھیوں، تھوڑا جہا حضور دی زندگی نو سمجھن دی ضرورت ہے۔
عاشقو تھوڑا جہا ٹھنڈے ہو، عاشقو تھوڑا کول ڈاؤن کرو، یہ عشق دی گرمی کدے توانی نہ جلا دے، یہ عشق دی گرمی کدے تہاڈا مسلمانہ دا ایمیج خراب نہ کر دے، عشق دیئے حدت کدے تہاڈا اسلامی تشخص جلا کے راکھ نہ کر دے، عشق دیئے شدت تہانو دہشت گرد نہ بنا دے، مجنون نہ قرار دیتے جاؤ۔ میں نہیں پتا انہاں دا کیڑی کمیونٹی نال تعلق ہے جنہ بندیاں کوئی واقعہ کیتا ہے سیالکوٹ وچ، میں نہیں علم اس بارے، وہ کون نے کیڑی قوم نہ تعلق رکھ دین، وہ سنی نے، شیعہ نے، وہابی نے، دیوبندی نے، کون نے، میں نہیں علم۔ لیکن عزیزوں اور ساتھیوں، کیا آپ نے اپنے نبی دا طریقہ نہیں پڑھیا؟ تساں اپنے حضور دا طریقہ نہیں سنیا؟ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار مسجد نبوی ہیڈ آف دا اسلامک سٹیٹ دی حیثیت نال تشریف فرمانے، حضور چیف آف آرمی سٹاف بھی نے اس وقت، میرے نبی پاک سرکار اس ویلے چیف جسٹس بھی نے اپنی امت دے سب تو بڑے عہدیدار، سب حضور فیصلے کرتے ہیں مسجد چی، سپریم کورٹ بھی مسجد چی، سپریم لا بھی مسجد چی، جی ایچ کیو بھی مسجد چی، سارے بادشاہیاں مدینے دے تاجدار دے قدمہ دے ہیٹھ نے، اور صحابہ جیسے سپاہی حضور دے، نماز فجر پڑھ کے حضور جلوہ گر نے، جڑا بندہ تقریر سمجھ لے گا انہوں سمجھ آ جائے گی دین شے کی۔ حضور سرکار تشریف فرمانے تو ایک یہودی عالم، مسلمان عالم ہوندہ ہے، یہودیاں ہبر سدن انہاں دے جو ربی یا ہبر، او حضور نے ان دے کولو کچھ قرض لیا سی، حضور نے ان دے کولو کچھ قرض لیا سی، اجائے دا مطلب ہے یہودی کولو قرض لے لئی دے، کیونکہ سرکار نے پھر لیا سی، وہ قرض لیا سی سرکار نے، انہیں قرض دیتا سی، اور انہیں جدو ویکھیا کہ حضور نے پیسے خرچ کر لے نے جڑے میں دیتے سن، وہ فجر دی نماز ویلے آ گیا مسجد تے اس آکھیا میرے پیسے دیو، مسجد بھی حضور دی تے شہر بھی حضور دا، مہاجر بھی حضور دے تے انصار بھی حضور دے، اور یہودی مدینہ شریف دے اندر منارٹی نے، اقلیت نے، تھوڑے نے، اور مسلمان سینارٹی نے، اکثریت نال نے، زیادہ نے، اور رسول اللہ سرکار ریاست مدینہ قائم فرما چکے اور انہوں نے معاہدہ فرما چکے حضور کہ تواڈے نال ساڈا معاہدہ ہے، امن و امان برقرار رکھاں گے، تواڈی حفاظت کراں گے۔ حضرات محترم ذرا سمجھئے، ذرا سمجھئے، ہوئے ہوئے سجنا تو کتھے ٹر گیا ہے؟ میں تائیں تیانا درویشاں دے نیڑے رویا کرو، تسی نہ دیو مولویاں دے نیڑے، جی تہاڈا پھر بلڈ پریشر تائیں تے آئی رہندا ہے، درویشاں دے نیڑے ہوو تے تسی ٹھنڈے ہوو تھوڑے جے، تسی کول ہی نہیں ہوندے پے۔ میری اج دی گفتگو نو سارے سنگی دھیان نال سننا، میرے نبی سرکار نے، اس نے ادھار یہودی کو سرکار نے ادھار لے لیا، وہ جدو خرچ ہو گئے تو وہ آ گیا، فجر دی نماز پڑھ کے حضور بیٹھے سن تو اس نے کہا جی میرے پیسے واپس کرو، ادھار واپس کرو، تو سرکار نے فرمایا آجے تے نہیں، تو وعدہ بھی نہیں آیا، اس نے کہا وعدہ پاویں نہیں آیا پر میرے پیسے دیو، انہیں دیتے بھی جان بوجھ کے سن تے انہیں مطالبہ بھی جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ میرے پیسے دیو۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جے تے نہیں، اس نے کہا پاویں نہیں، میں اتھے پیسے دینے جے تے تاں اٹھن دینا نہیں دے، اتھے اٹھے آجے نہ۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے نہیں اٹھ دے۔ سرکار بیٹھ کے مسلح
اے فجر دی نماز دی گل سی، پیشی ہو گئی. فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء دی نماز حضور نے ادا فرمائی. جدو عشاء پڑھ لئی نا، اے ہن تھاری توجہ میرے حل کرنا، عشاء پڑھ لئی، ہن سویر تو لے کے سوتا ہو گیا سی تے سرکار بیٹھے سن تے یہودی بھی بیٹھا سی تے پھر عاشق بھی بیٹھے سن. رسول اللہ دے صحابہ نے اس یہودی نو دھمکایا. کی کیتا؟ دھمکایا. نہ ہاتھ اٹھایا ہے، نہ منہ چ بولے. یتحدثونہ ویتوعدونہ، اپنیاں اکھاں نال دھمکایا ہے، یعنی صرف اکھ نال اشارہ کیتا ہے، انہوں اکھاں نال ڈرایا ہے. بولے بھی نہیں، ہاتھ بھی ہے مسجد حضور دی تے ہے یہودی تے نبی پاک سرکار خود موجود نے. مولا علی حدیث دے راوی نے. عزیزان علی وقار صحابہ کہنے ففاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَلَّذِي يَصْنَعُونَ بِهِ. میرے حضور نو پتہ چل گیا کہ صحابہ انو اکھاں نال دھمکایا ہے. میرے حضور فرماندے نے صحابہ مانانی ربی ان اظلم مواحدا. صحابہ میرے رب نے مینوں کسے نال ظلم کرن تو منع فرمایا ہے. صحابہ منعنی ربی، میرے رب نے منع فرمایا ہے ان اظلم مواحدا، جنہاں نال وعدہ کیتا ہوئے، معاہدہ کیتا ہوئے، او دے نال ظلم نہیں کرنا. بیلیو اج دے قانون وچ اگر کوئی غیر ملکی ساڈے ملک چاہے، ساڈا ملک تے پاکستان دی عوام او دی جان دی حفاظت دا وعدہ کیتا ہویا ہے. ساڈا وعدہ ہے جڑا غیر ملکی ساڈے پاکستان دی پاک دھرتی تے قدم رکھے، ساڈا ملک، ساڈی انتظامیہ، ساڈی فوج، ساڈے ادارے، اسی خود پابند ہاں، او دی حفاظت کرنا ساڈی ذمہ داری ہے. عزیزا جدی حفاظت کرنا ذمہ داری آئی، او دے نال ظلم کر کے تساں حضور دے عاشق کیویں کہلاؤ گے؟ عزیزان محترم، تہاڈا عشق تانوں غلط طرف لے جا رہا ہے. میرے دوست، میرے عزیز، اگ جلی ہوئی ہوئے، سیانے او دے تو نفع اٹھان دینے. اگ نال گھر نہیں جلائی دا. اگ جلائی ہوئے نا، او دے تو نفع اٹھائی دا ہے، او دے نال گھر نہیں جلائی دا. سو اگ جلائی بیٹھے ہو عشق دی تے خدا دا نہ ہے، گھر نہ جلاؤ، اس اگ تو نفع حاصل کرو. عشق دی اگ نال اپنے ملک دی روایات اور مسلمانہ دے تشخص نو نہ جلاؤ، اسلام دی مہمان نوازی دی روایات نو نہ جلاؤ. رب دا نہ ہے، عشق دی اگ نال اپنے اندر دی منافقت نو جلاؤ. عشق دی اگ نال اپنے اندر دے تکبر تے غرور نو جلاؤ، اپنے اندر دے حیوان نو جلاؤ. عشق دی اگ نال محبت دا نور پھیلاؤ. ایک کس دین دے تسی پیوکارو؟ کیا تو انوے احساس نہیں ہوندہ کہ ساڑھے گھر کوئی مہمان آئے، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو؟ جدو توڑا کوئی مہمان بنے ہیں تو دی مہمان نوازی کری دی. میں حیران ہونا، اسی کیسے مسلمان ہاں؟ ایک بندہ ساڑھے کو اتنے سال رند ہے، وہ غیر مسلم ہے، اسی مسلمان ہاں. یار اندے اتے ساڑھا رنگ کیوں نہیں چھڑیا؟ سوچو نا ذرا گل، یہ اتنا چیر کہ غیر مسلم ساڑھے ویچ رند ہے، وہ ساڑھے ورگا کیوں نہیں ہویا؟ اگر ساڑھے کردار پختگی ہوندی کہ وہ ساڑھے کول رہ کے آندھا اے یار محمد دے غلام ایڈے سونے نے انہاں دا آقا کتا سونا ہوئے. اسی تے حضور دی سرکار دی تعلیمات نو کس رنگ دنیا دے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان ایڈے شدت پسند ہوندے.
مسلمان اتنے اب نارمل مائنڈ دے مالک نہیں کہ انہاں نال گل کرو تے قتل تک چلے جاندے. عزیزان من، عشق رسول ہر مسلمان دی ضرورت ہے. ایمان دی علامت ہے وہ مسلمان نہیں جنہوں عاشق رسول نہ کیا جائے. لیکن ذرا تکتے صحیح میرے حضور مسجد جلوہ کرنے ایک دیہاتی پنڈو کملا تے جھلا کوئی مسجد چایا اور مسجد دے اندر رفع حاجت کرن لگ پیا، پیشاب کرن بہ گیا. مسجد دے اندر مسجد دے وچ پیشاب کرن لگ پیا. تو اے بے حرمتی ہے کہ نہ؟ چلو وڈی نہیں تے چھوٹی جی تے ہے نا. تو صحابہ اٹھے کہ اس نو منع کریے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، جو یہ کرنا چاہتا ہے کر لین دیو، جو یہ کرنا چاہتا ہے اس نو کر لین دیو. ہوئے ہوئے جدو نے مسجد دے اندر پلید کر لئی، مسجد نو ناپاک کر لیا، اس جگہ تے پخانہ کر لیا، تو فرماندے نے حضور آؤ ہن صفائی کریے. رسول اللہ نو پتا سی مہمان دی خدمت کیویں کری دیو، سن تے اوندی ہی نہیں. منیا غیر مسلم نے، انہوں نے کی پتا ہے مسلمان دی نظر وچ کسے سٹیکر دی کی قدر و قیمت ہے. جنہ دے پورے بازار سٹیکراں نال بھرے پین قدماں ڈرلدے پھردے نے، انہاں مسلماناں نے ایڈا غصہ لگ جائے گا سٹیکر اتارن دا، انہوں کی پتا سی. حضرات میری گل تے توجہ کر دے پے ہو. میرے حضور دے گھر مہمان آیا، حضور نے کھانا کھلایا. اور رات نے اس نے کوئی مسئلہ بنیا، جس بستر تے وہ سو رہا سی انہیں وہ بستر گندا کر دی. صبح اٹھیا تو جلدی نکل گیا. میرے جدو تھوڑی دور گیا تو انہیں یاد آیا کہ وہ انگوٹھی رہ گئی. واپس آیا تو دیکھا حضور سرکار بستر خود دھو رہے. ہائے ہائے ہائے، تسی حضور دی اے روایات کیوں نہیں پڑھیاں؟ تسی رسول اللہ دے اے واقعات کیوں نہیں پڑھ دے؟ تسی کیوں نہیں پڑھ دے کہ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کوئی عالمین تے کافر بھی موجود نے، حضور کافراں واسطے بھی رحمت. ایک کافر سارے دو نمبریاں کردے نے، کلمہ نہیں پڑھ دے تو روٹی تے رب انہاں نوں دیندا پیا. وہ جو اللہ نے مندے نہیں تو انہاں دی بات چا کرے، بولدے نہیں. اللہ نے کوئی مندے نہیں، چائنا والے، امریکہ والے، یونائٹڈ کنگڈم والے، اے ہندو اللہ نے مندے تو انہاں دی روٹی کیوں نہیں بند کرتا؟ وہ دے سامنے انہوں نہیں مندے، شرک کر دیں، بتاں کے جھک دیں، لیکن وہ روٹی مڑ نہیں دے رہے ہیں. جدو ساڈا خالق ایڈیاں وڈیاں حوصلیاں والا ہے کہ جڑے وہ نا فرمان نے روٹی انہاں نوں بھی دیندا پیا، تواڈے وچ اتنی برداشت کیوں نہیں ہوندی بھی جڑے رب نوں منن والے ہو؟ حضرات محترم، رب دا نام جے ایڈے وڈے عاشق نہ بنو کہ ہر بندہ چوک وچ عدالت لا لے، ہر بندہ گلی محلے دے مڑ تے عدالت لا کے بہ جائے کہ میں فیصلہ کراں گا کون عاشق ہے تے کون گستاخ ہے. یہ فیصلہ کرن دا اختیار اگر بندیاں کو آ گیا تو انارکی پھیل جائے گی. پھر ہر گلی ہر چوک وچ قتل و غارت شروع ہو جائے گی کہ فلاں عاشق نہیں، فلاں عاشق نہیں. ایتھے تسی جڑے مسلمان ہو تسی تے ادھے ایک دوجے نوں مسلمان ہی نہیں سمجھدے. جی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ تسی سارے ایک دوجے نوں مسلمان مندے ہو، جو دوجیاں تے ایڈا غصہ کیتی بیٹھے ہو. گرامی قدر احباب، اپنے آپ کو ٹھنڈیاں کرو. اسلام دی اے تصویر کیوں نہیں تواڈے سامنے ہوندی کہ صحابہ نہ منہ چ بولے نے اس یہودی نال تے نہ ہاتھ نال انہوں کو آکھیا، صرف اکھ نال گھوریا نے. تو میرے حضور فرماندے منعنی ربی، صحابہ میرے رب مینوں کسے نال زیادتی کرن تو منع فرمایا، رک جاؤ. یا رسول اللہ اس یہودی نے، اے لفظ نے حدیث دے، یا رسول اللہ اس یہودی نے تو انو سویر دا روکیا ہویا ہے، حبس بے جا وچ رکھیا ہے، قیدی بنا لیا ہویا ہے. سونیا ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا. فرمایا صحابہ انتظار کرو، صحابہ ذرا انتظار کرو. صحابہ انتظار کرن لگ پئے، صحابہ انتظار کر دے رہے. اگلی سویر ہو گئی،
یعنی کہ 8 پیر لنگ گئے 24 گھنٹے لگ گئے حضور پھر فجر دی نماز پڑھائیے حضور پھر فجر دی نماز پڑھائیے حضور جلوہ گر ہوئے جدو حضور بیٹھے رہے یہودی 24 گھنٹے سرکار دے چہرے وال تک دارے آئے لیکن جدو اگلی سویر ہوئی اٹھ کے حضور دے قدمہ میں جا گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں اپنی کتاب تورات دے مطالعہ دے دوران پڑھیا سی اگر نبی سچا ہویا وہ دا حوصلہ بڑا بڑا ہونا ہے سرکار میں دیکھیں اتنی لمبی آزمائش نے بھی آپ دی پیشانی تے وٹ نہیں آن دیتا سرکار میں من گیا تسی اللہ دے اصل تے سچے رسول ہو بھائیاں اے دینے تسی کس دین نو لے کے چل پئے ہو رب دا نا جے بھائی حضور دے طریقے نو فالو کرو سرکار میں نو کلمہ پڑھاؤ 24 گھنٹے حضور کوڑ بے جائے یہودی تے مسلمان ہو جاندہ ہے 24 سال بھی کافر ساڑھے کل رہے آئے تے جے ایک عقیدہ لے کے گیا ہے بھئی انہوں میں چنگا ساڑھی مسلمانی کیڑے کل دیئے 24 گھنٹے حضور کو لوے تے کلمہ پڑھ جائے ساڑھے کل 24 سال رہ کے تے فیصلہ کرے با کلمہ میں کونی پڑھے ہوں جی نہ نڑو میرا کردار والے تے باجی پھر دسو تے صحیح اسی کس کھاتے وچ مسلمان گئے تو اٹھاڑی مسلمانی کس کھاتے تھے حضرات محترم مسلمان بنو پیڑا عاشق بن گئے ہو مسلمان تے بنو کافران دی بنائی ہوئی کوئی شے بندہ خریدو تسی سارے تیاں دے وکھا مند کر لو جپان والیاں بنائیے صحیح ہونی تو جے اتے لکھیا ہوئے میڈ ان پاکستان تے اگلے بندے شاکے چ پہ جاندے پاکستانیاں بنائیے پتہ نہیں ہے دے وچ کی ہونا ہے تھوڑی ہے مسلمانی تسی حدیث نہیں سنی حضور نے فرمایا من غش فلیس منا جڑا ملاوٹ کردا ہے وہ میرا امتی نہیں تو پھر اسی کیسے جو بات کرنے ہیں جھوٹی کرنے جو وعدہ کرنے ہیں وہ پورا نہیں کر دے جدھر تلات پہندہ ہے فراڈ لانے ہیں دا کرنے ہیں وہ ساڑھا کیڑا طریقہ رہ گیا دین پہلے دیندار بنو پھر اس تے امپلیمنٹیشن دوجیاں تے کرانگے پہنا اپنے اتے دین نافذ کر بھائیا اپنے 5 فٹ دے وجود تے دین بنا میں ان عاشقاں دیا فوٹوਆਂ ویندا رہا عاشقاں کہ نہ کی داڑھی مبارک کہیں رکھی مینوں کسی دی داڑھی شریف نظر نہیں آئی میں عاشقاں دیا فوٹوਆਂ ویندا رہا تے اندازہ لیندا رہا میں کوئی نمازی ہے نہ میرے اندازے دے مطابق مینوں نہ نمازی بھی کوئی نہیں لاوندا ہو سکدا ہے کوئی ہوے گا نہ عاشق نماز پڑھ دے نہ عاشق داڑھی شریف رکھ دے نہ عاشق حلال دی روٹی کھان دے نہ عاشق سچ بول دے نہ عاشق دھوکھا دین تو بعد آن دے نہ عاشق جھوٹ بولن تو بعد آن دے تے ساریاں تو بڑے عاشق بھی بڑے پھرنے آسے اور رب دا نا جے پہلے مسلمان تے بنو مڑ عاشق بنے آجے خدا کے بندو تھوڑا ٹھنڈے ہو پہلے دین تے عمل تے کرو پہلے دین تے عمل تے کرو دین تواڈے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا تواڈے گھر دین آیا دیر راتی فلماں ویندے ہیں عاشقاں دے پیڑا موبائل ویکھو ساریاں دے جڑے بیٹھے ہو مسجد وچ انہاں وچ نعتاں کتنیاں نے تے گانے کتنے بھرے ان کو مسجد تے ہی ویکھ لیا جائے پتہ لگ جانا ہے عاشق کتنے کس پانی وچ کیڑے عشق دی گل کردے ہو کتھے بیٹھے ہو تسی تے تہاڈا عشق ہے کتھے کیڑے منہ نال اسی حضور دے عشق دا دعویٰ کرنے سارے جڑے مسجد وچ بیٹھے ہیں اسی اندازہ لائیے جڑے اساں کپڑے پائے نے کیا حلال دیاں پیسے نے پہلا سوچو جڑے اسی روٹی کھا کے آئے ہیں کیا وہ خالص حلال دیاں پیسے ہیں ساڈا اے عالم ہے جو ہو سکتا اتنے چوک نکل کے سی کسی بندے لمیاں پا لائیے یہ عاشق رسول نہیں جی گستاخ رسول جیڑا بندہ حمام تے جا کے آندا ہے میری داڑھی شیو کر انہیں اپنے انگل کر کے سوچنا چاہیے یہ عاشق والا کام ہی
جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے پیا کھڑا ہو کے انہوں سوچنا چاہیے اپنے انگلی کر کے یہ عاشقاں دا کام ہے. جو بندہ وعدہ کر کے تے وہی وعدہ خلافی کرتا ہے انہوں نہیں پتا. اللہ فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدہ کریں تو پورا کری. تیرے کو یہ بڑے سوال ہونا ہے جدو میں آنا 5 منٹ بعد تیرا کام ہو جائے گا تو میرے 5 کا مطلب 5 دن ہوتا ہے تو میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں عاشق رسول ہے. بھائیا ہر چیز دا کوئی تقاضا ہوتا ہے. میں اور کچھ نہیں آندا. میں آنا اے عاشقو تھوڑا جہا حوصلہ ہی کر لو جنہ حضور سرکار نے سبق دیتا جائے. اور کچھ نہیں تے حوصلہ تے کر لو. اے جے دین والے لوگ. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گواڑ یہودی رہندا سی. گواڑ یہودی رہندا سی. امام حضرت عمر نے بکری ذبح کی تھی تے فرمایا میرا گواڑی یہودی جے پیڑا حصہ ان دیا جے. امام مالک بن انس دا گواڑی یہودی سی. وہ مکان بیچن لگا. خریدار آئے تھے انہوں نے کہا کتنے دے دینی. اس نے کہا 1000 دینار. انہوں نے کہا اس محلے ریٹ 500 تے تھدے تے چلتا ہے تو 1000 کیوں منگنا ہے. اس نے کہا بھئی ریٹ تے یہی ہے 500 دے اتے تھلے لیکن 500 میں ایس بندے دے گواہ ڈران دا لینا پیا. انہوں نے کہا کی مطلب. انہوں نے کہا بھئی پہلا اپنے بچیاں واسطے کپڑے لے آؤں میرے واسطے بھی لے آؤں جیڑی شے گھر پکائے وہ چو حصہ مینوں بھی دیندا ہے. ایڈا چنگا گواڈی تھانوں دینا ہے دا 500 منے دیو. اب بھائیا تواڈے کردار دس رہا ہو تسی کیسے مسلمان ہو. میرے عزیزو میرے دوستو آؤ گل مکائیے. سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے کوئی سٹے گدڑی کوڑا دیوانگی اروڑی سیے حضرات محترم یہ اللہ باڑیاں دے فرامین نے کہ اگر کوئی توان برا بھی آکھے نا انہوں پیار کیتا کرو. اے مسلمان ہو اے درویشی ہے جے صوفیزم ہے بے پیار والے ہو رنگ اصل ہے جے. کوئی توان برا بھی کہہ لے تے آکھے کرو بھئی ٹھیک ہے جے کر یار دے نام دا ملے مینا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. بھائیا مہربانی کرو عشق دا آغاز اپنے آپ تو کرو. اے اپنے الونگل کر کے سر تو لے کے پیران تئیں ادھرا اپنے نفس تو کچھ تو عاشق ہون دا حق ادا کر لیا ہے. میں انتے اس عاشق تے بھی افسوس ہو گیا جائیں پینٹ پائی ہے. توجہ نہیں کی تھی تسی. پینٹ پائی ہے انگریزاں دی بنی. معذرت نال میں یہ نہیں آندا پہ پینٹ نہ پاؤ پاؤ تہاڈی مرضی ہے. اور بلکہ وہ فقہاء نے تے بھی آکھیا پینٹ نال نماز بھی ہو جاتی کہ لباس تے انگریزی ہے. وہ پینٹ پا کے آندا انگریز بندے نہیں چنگے. کلین شیو کیتی جاندا انگریز بندے نہیں چنگے. سمجھ آئی کوئی نہ. میں کہ بھائیا اب بولی دا فرق نہ ہوندا تے لگدا تے تو بھی انگریز ہی پیا ہے. یا تے محمدی صورت بنائی ہوندی ہوئی تے آندی میں محمدی ہاں میں انگریز نہیں. او اقبال فرق کیا سی نا اقبال نے کہ وضع میں تم نصارا ہو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اوہ انج دے مسلمان ہوں دن جمیں دے تسی ہو. پاجی پہلے مسلمان تے بنو. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ زیادتی نہیں کرنی مینوں میرے رب نے منع کی. سجنوں مسلمان ہوئے جڑا دوجہ نال زیادتی نہ کرے. لہذا تو اڈے نال کوئی زیادتی کر لے اور اسی یہ اجازت نہیں دیں دے کسے بندے نے کہ وہ ساڑھے حضور دی گستاخی کرے. برداشت نہیں ہوندہ ساڑھے کو. لیکن یہ فیصلہ ساڑھے کول نہیں.
بھائی اسی تے بیوی طلاق دے بوی ہے نا تے 13 مولویاں تو پوچھنا ہوں ہے ہوں کیڑی طلاق ہوئی ہے تے کسے بندے قتل کرن دا فیصلہ کرن دا اختیار ساڈے کول تے علم کتھوں آ گیا؟ یہ بھی تے کسے مفتی فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ گستاخی بندی ہے یا نہیں، یا گستاخی کس سطح دی ہے اور دی سزا کی ہے۔ پھر گورنمنٹ نو آنے اب تسی آپ پولیس تے جڑی ہے ادارے نے انہاں پرا جو کچھ ہے پرا بند کرو، کیونکہ اسی آپ ہی ہوں جج ہاں۔ بھائی جی کچھ حوصلہ کرو، قانون اپنے ہاتھ چ لینا بند کر دیو، تہاڈی مہربانی جویں دا بھی ہے جے قانون دے عمل دی کوشش کرو۔ ہاں جی اپنے نظام تے بھروسہ کریا کرو۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ تواڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔